تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ بھلا تم نے یہ کرنا ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرنا ہے، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو منکرات سے، بری باتوں سے منع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، تو انبیاء تبلیغ کرنے آئے تھے۔ مقصود تبلیغ ہے، مقصود دعوت دینا ہے، مقصود پیغام دینا ہے۔ کھل کے انہوں نے پیغام دیا، بلکہ سورہ یاسین میں انبیاء کرام علیہ السلام کا وہ قول موجود ہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ بھی ہمارے ذمے تو کھول کر بیان کرنا ہے۔ وہ دعوت دیتے رہے۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے سلسلہ نبوت کو بند فرمایا۔ اب یہ ذمہ لگ گیا امت کے علماء نے، اولیاء نے، صوفیاء نے ہر زمانے میں دعوت دین دی۔ ایک ہی مقصد ہے، صرف دعوت دین دینا، فقط ایک مقصد، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ مقصود ہے نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ دعوت دین صوفی اپنی تکمیل کرتا ہے، اللہ سیکھتا ہے۔ وہ مختلف طریقے ہیں، نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، نوشائیہ ہے، قادریہ ہے، اپنے اپنے طریقوں کے مطابق صوفیاء ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہونے سے مراد یہ کہ اس کے جو رذائل ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، فضائل شروع ہو جاتے ہیں، جھوٹ نکل جاتا ہے، بدی نکل جاتی ہے، بد نگاہی نکل جاتی ہے، حرام کھانا اسے تکلیف دیتا ہے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ مبارکہ کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اب اس کے ذمے لگا دیا جاتا ہے، جس کا نام خلافت بھی ہے، دعوت و ارشاد بھی ہے۔ اب وہ آگے نکلتا ہے، دین کا پیغام دیتا ہے۔ باقی پھر آپ کو پتہ ہے کہ رش جب میلہ بہت بڑا ہو جائے تو اس میں کون کون کہاں سے آ کے کس کس روپ میں شامل ہو گیا پتہ کوئی نہیں چلتا۔ اب مسلمان ہیں 1.25 ارب کے قریب، تو کسی طرح کوئی جہالت کرنے لگ گیا، کوئی نئی رسم لے آیا، کوئی غلط طریقہ اختیار کر گیا، تو راشی بہت زیادہ ہے تو کیا پتہ چلے گا کہ کسی نے کیا بنا لیا۔ باقی تصوف کا، طریقت کا، معرفت کا ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگ گمراہ ہوتے تھے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کتابیں پڑھیں نا، تو آپ نے رافضیوں کے خلاف بھی لکھا ہے۔ اب تو کچھ بیچارے ایسے بھی صوفی ہیں نا جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ایک صوفی صاحب سے میری ملاقات ہوگی تو کہنے لگے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، تو میں کہ انہوں مسلمان کہہ لیے، پھر کافر کو کیا کہنا ہے جی؟ کافر کو بھی انہوں کی آکھی ہے، پھر آپ بتا دیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب آپ کہہ دیں او کافرو۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ کافر کو کافر کہو تو کافر کو کافر ہی کہنا ہے، اسے مومن تو کہا نہیں جا سکتا، نہ وہ مومن ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کتابیں دیکھیں تو آپ نے باقاعدہ جو لوگ صحابہ کی بے ادبی کرتے تھے نا ان کے خلاف لکھا ہے۔ اس زمانے میں ایک فرقہ تھا جبریہ اور قدریہ، وہ تقدیر کو نہیں مانتے تھے، صرف تقدیر کے منکر تھے، باقی نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ کس کو نہیں مانتے تھے؟ وہ جو تقدیر ہے نا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، رزق بھی نصیب بھی، اس کے منکر تھے۔ تو حضور غوث پاک نے باقاعدہ ان کے خلاف تحریریں لکھیں، تقریریں فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب وہ فلانا بندہ ہے، ساری دین کی باتیں مانتا ہے، صرف تقدیر کو نہیں مانتا۔ تو آپ فرمانے لگے اگر بیمار ہو گیا تو پتہ لینے نہیں جاؤں گا، مر گیا تو جنازہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ دین کے ہر جز پر ایمان لانا دین ہے، کسی ایک کا بھی انکار ممکن ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے نا فتنے روز پیدا ہوتے تھے، انہوں نے اس کے خلاف جہاد کیا، کوشش کری، محنت کی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے بڑی بڑی عجیب باتیں سرکار کی ذات کے بارے میں کرنی شروع کر دیں۔ اگر اسی طرح کے صوفی ہوتے جس طرح کے صوفی پائے جاتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا، تو ٹھیک ہے۔ جو مولوی اپنی کتاب میں لکھ رہا تھا کہ نبی پاک کا علم جانوروں پاگلوں کی طرح، اس کو لکھنے دیتے، کسی کو کچھ کہنا تو ہے ہی نہیں، لکھنے دیتے، وہ بالکل چھٹی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جہاد کیا، ان کے خلاف لکھا۔ جب کسی نے کہا کہ حضور کے بعد بھی نبی آئے تو فرق نہیں پڑتا، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آئے کیوں، ہمیں ضرورت کیا ہے، یہ لفظ آپ نے کیسا بولا، کیسے آئے؟
ہمارے بزرگوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق جہاد کیا۔ ایک سنگی مجھے ایک دن پوچھنے لگے، پیار سے لوگ کئی سوال پوچھتے ہیں، سارے بندے تنقید کے طور پہ نہیں پوچھتے۔ انہوں نے کہا جی یہ صوفی کا کیا کام ہے کہ فوٹو کھچائے؟ صوفی کا کیا کام ہے اس کی ویڈیو بنے؟ وہ تو طریقت تصوف والا آدمی ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بات کو سمجھیں، صحابہ کرام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، اس لیے کہ قرآن کافی تھا اور حدیث، کیونکہ ان کے زمانے میں نہ جبری آئے، نہ قدری آئے، نہ رافضی آئے، نہ ناسبی آئے، نہ خارجی آئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت علی کے زمانے میں ایک گروپ اٹھا تھا، پورا گروہ مولا علی کے زمانے میں خارجیوں کا، بہترین کلمہ پڑھتے تھے، تگڑی نمازیں پڑھتے تھے، پر ہزاروں بندے حضرت علی نے قتل کروائے تھے۔ رش زیادہ ہوتا ہے تو غلط لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ بیج نہیں ڈالتے تو پھر بھی فصل کے ساتھ جڑی بوٹی اگ آتی ہے کہ نہیں؟ تو موج کرنے دے، اس کو بھی آ گئی ہے تو کاٹتے کیوں ہو؟ وہ اس لیے کاٹی جاتی ہے کہ اصل فصل کا وہ پھر نقصان کرتی۔ تو حضرت علی نے وہ قتل کرائے، لوگ وہ کرانے پڑے، ورنہ وہ خرابی کر رہے تھے۔ اب صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن بعد میں جب حالات خراب ہوئے، جبری آئے، قدری آئے، ناسبی آئے، خارجی آئے، تو غوث پاک نے بھی کتابیں لکھی، محدث ابن الجوزی نے بھی کتابیں لکھی، شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف آپ دیکھیں، تصوف والوں نے، طریقت والوں نے کتابیں لکھی، ان لوگوں کا رد لکھا۔ آج ہمارا زمانہ جب آیا ہے نا، تو اس زمانے کے اندر لبرل لوگ بیٹھ گئے ہیں ٹی وی پہ، لبرلزم کا دور ہے یہ، دور اصل میں لبرلزم کا دور ہے۔ اس میں یہ جو آپ کو تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے نا کہ بعض جگہ علماء کے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، تو یہ ویسے سب کے ہی ہوتے ہیں، دکانداروں کے بھی ہوتے ہیں، دنیا داروں کے بھی، ان جیوے کہ اپنی گل کوئی نہیں کرتا جی، اپنی گل کوئی بندہ اپنی بات نہیں کرتا، کیونکہ اپنی طرف اس کی نظر نہیں نہ ہوتی، نظر سامنے ہوتی ہے، تو سامنے والے کی بات کرنا بھی ویسے بھی ایزی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مولوی بھی، میں بھی کہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے، کیونکہ میری بھی نظر سامنے ہے، اپنے اوپر تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، ہمارا جو دور ہے نا، اس دور کے اندر لوگوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ آ کے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام تو کوئی سختی نہیں کرتا، عورتیں بلا حجاب بھاگیں، گلیوں میں آئیں، جو مرضی کریں۔ نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو پابند نہیں کرتا، وہ جو مرضی کرے۔ لوگ دین کا نام لے کے دین کا حلیہ بگاڑنے لگے۔ پینٹ شرٹ والے مولوی آ گئے مارکیٹ میں، پینٹ شرٹ والے، بڑا حالات خراب ہونے لگے۔ تو اب مجبوری ہے کہ جس طرح کا دور ہوگا، جہاد بھی اسی طرح کا ہوگا۔ سرکار نے تلوار سے جہاد کیا ہے، توپ کوئی نہیں چلائی۔ اب آپ کہیں جی آپ توپ کیوں، آپ بندوق کیوں چلا رہے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق چلیں؟ تو میرے بھائی تب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، اب توپ سے ہوتی۔ اب دور ہے میڈیا کا، کوئی میڈیا پہ اعتراض کرے گا تو اسے جواب بھی میڈیا دے گا، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ تو صوفیاء کو بھی یہ استعمال کرنا پڑا۔ تو یہ باتیں آپ سمجھیں، صوفیاء کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہمارے زمانے میں نا جو کام نہیں نہ ہو رہا وہ دین کی دعوت ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہر بندے پہ ہی کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں محسوس زیادہ کر لوں، آپ محسوس زیادہ کر لیں، ورنہ ہر بندہ ہی تنقید کی زد میں، ہر بندہ وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائی، ایک ہی مقصد ہے ساری طریقت کا، وہ ہے دعوت دین، دعوت بے نمازی کو نماز کی دعوت، شریعت کے باغی کو شریعت کی دعوت۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولوی ہڑتال پہ ہیں تو مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا آج؟ کبھی سنا ہے؟ ڈاکٹر ہڑتال پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وکیل، ٹرینوں والے، مولوی صاحب کبھی گئے ہوں کہ آج مولویوں کی ہڑتال ہے؟ اللہ کے فضل سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا مسجد سے تعلق ہے، اتنی پریشانی کسی بندے کو نہیں ہوتی جتنی مسجد کے امام کو ہوتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں، جماعت کون کرائے گا؟ یقین کریں، وہ بندہ ڈھونڈتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کسی کے ذمہ لگاتا ہے، چابیاں دیتا ہے۔ مجھے پتہ نا جی، یہ اور یہ دلچسپی ہے، یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ دعوت دین علماء دے رہے ہیں، صوفیاء دے رہے ہیں۔ کسی بھی بندے کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، یار ماشاءاللہ داڑھی شریف رکھ لی ہے، تو کہے گا یار میں لاہور گیا تھا، ایک علامہ صاحب کی بات سنی، بس میرے دل پہ لگ گئی۔ ہو سکتا ہے اسے نام بھی نہ یاد ہو۔ تو یہ دعوت دین ہو رہی ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے نا۔ آج نہ لوگ دین کے خلاف نہیں بولتے،
کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی۔ آج کے دور میں جو فتنہ ہے وہ ہے دین کی غلط تشریح کا فتنہ، غلط تشریح۔ ٹی ویوں پہ لوگ بیٹھ گئے، وہ تشریحات غلط کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کہے گا نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، آپ کہتے ہیں گستاخ کو پھانسی دینی ہے۔ ہر بندہ یہ، اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو ہم اسے کوڑے ماریں گے، اور حضور نے کوڑے مروائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار نے کوڑے مروائے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے جہاد کی بات آئی ہے تو فرمایا اب قتال ہوگا، اب کافروں کی گردنیں کاٹی جائیں گی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ غلط تشریحات، جی حضور نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، تو میں نے کہا نبی پاک نے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے حضور کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔ آپ دین کی تشریح کو سمجھیں۔ اسی طرح کا معاملہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وضاحت کے ساتھ فلانی شے کا ذکر نہیں آیا لہذا ہم کریں گے۔ پردے کے ساتھ بڑی بری حالت کر دی گئی ہے، عورتوں کا پردہ بالکل لوگوں نے، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ ہی نہیں، دین میں تو آنکھیں نیچی کرنے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آنکھیں نیچی کر لیں، کچھ کریں تو صحیح نا۔ اور مختلف قسم کی غلط تشریحات ہیں، توضیحات ہیں۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پیر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ باپ تو نہیں نہ ہوتا، جگہ پہ ہوتا ہے نا۔ مومنوں کی مائیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن مومنوں کی ماں کے پاس جب ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا، یہ رشتہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو اس دور کے اندر جو لوگ دین پہ لیبل لگا کے نا، ایک دین پہ لیبل لگا کے کہ نہیں ادھر بھی گنجائش ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے، یہ اب اس دور کا فتنہ ہے۔ جدت کے ساتھ بڑے بڑے ایسے اسکالر باقاعدہ ٹی وی پہ بٹھائے گئے کہ جنہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں تک میں سنتا ہوں کہ ایک نہ ہوگے تو گزارا ہو جائے گا، یہاں تک بھی میں سنتا ہوں کہ یہ آپ غلط تشریحات کر رہے ہیں۔ اور میں کیسے اسکالر کو بھی جانتا ہوں جو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نکاح جب کسی شخص نے کسی کو قبول کر لیا تو نکاح ہی نکاح ہے، ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ تو بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی آزمائشیں، اور وہ طبقات جو حاوی ہیں، جو پاورفل ہیں، جو مالدار ہیں، جن کا تسلط ہے، وہ دین کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ میں بڑی دیر پہلے کا کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، میرے ملک سے لے کر پورے عرب تک، اب تو سعودی عرب کے اندر بھی عورتوں کو بڑی چھٹیاں مل گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھے، جس نے شراب کھانے جانا ہے وہ شراب کھانے جائے۔ یہاں تک کہ جب عورتیں نکلی تھیں ہم ملک میں ریس لگانے کے لیے سائیکلوں پہ، تو اس وقت کے لبرل آدمی نے کہا تھا مولوی نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ فتنہ ہے اس دور کا، یہ اس دور کا مین مسئلہ ہے، لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ابھی لمبا نہیں وقت گزرا، یہ آپ جو سفید داڑھی والے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ بہت شرم کی بات تھی کہ لڑکا یہ کہہ دیتا کہ شادی سے پہلے میں نے بیوی کو دیکھنا ہے۔ یہ خاصا حالانکہ جائز ہے، ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اس پر بھی علماء نے قیود لکھی ہیں کہ دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا، اس تشریح میں نہیں جاتا۔ لیکن اب وہی سارے لوگ، چار پیسے ان کے پاس آئے ہیں تو لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھ کے منگنی ہوتی ہے، ان کی میرج ہال میں سارا کچھ ہوتا ہے، ہندوؤں کے طریقوں کے مطابق انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، مہندیاں ہوتی ہیں، تماشے لگتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے اس دور کا۔ تو اس دور کے صوفیہ اس فتنے کے خلاف اٹھیں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ دین کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام پیری مریدی ہے، اسی کا نام اصلیت ہے کہ آپ دین پر کسی کو عمل کرائیں۔ اگر آپ دین پہ عمل نہیں کرا سکتے تو ٹھیک ہے، پھر جب میں نے یہ نعرہ لگایا کہ میں دیندار ہوں، تو ہو سکتا ہے میری میٹھی باتوں سے وقتی طور پر کچھ لوگ میرے جان سے بھی آ جائے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے بھی چلنے لگیں، لیکن او پئیاں دس دیاں قبراں، 4 منٹ 4 دنوں کی بات ہے، پھر رب کریم پوچھ لے گا، پھر حساب بڑا لمبا ہے۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں صوفیاء کے پیغام کو سمجھیں، دعوت دین دیں، جو آپ کا کلاس فیل ہے اس کو بھی دین کا پیغام دیں، جو ڈیوٹی آپ کے ساتھ کرتا ہے اسے بھی نماز کا درس دیں،
ایک دوسرے کا بازو تھامیں. اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کہنے سے بات بن جاتی ہے. آپ انشاءاللہ کسی کو کہیں گے نا مسجد چل تو وہ چلے گا اللہ کے فضل. اس کی وجہ یہ نہیں کہ بات میں اثر ہوتا ہے، دین میں ویسے ہی بڑا اثر ہے. آپ دین کی بات کر دیں، اللہ تاثیر پیدا کر دیا کرتا ہے.